حضرات محترم و مکرم، ہمارے سورہ نساء آیت نمبر 92 کا درس کہ مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کر ڈالے، ہاں مگر غلطی سے۔ تو اگر کسی نے مسلمان کو غلطی سے قتل کیا بلا قصد بلا ارادہ، تو اب یہ قاتل جو ہے ایک مسلمان غلام یا لونڈی کو آزاد کرے گا اور اس کے ورثاء کو دیت ادا کرے گا، اور اس کے لیے انہوں نے 2 مہینے روزے پے در پے رکھنے ہیں۔ اور اگر وہ یہ مقتول ایسے قوم سے ہو کہ جن کے ساتھ دشمنی ہے لیکن یہ خود مومن ہے، تو پھر صرف دیت نہیں، صرف غلام آزاد کرنا ہے اور روزے رکھنے ہیں۔ تو اس کی تفصیل کچھ ہم نے سماعت کی، اب مزید اس پر کچھ گفتگو کرتے ہیں کہ قتل ان کی 3 صورتیں۔ ایک ہے قتل خطا، اس پر جو ہے اس کی جو دیت ہے وہ 1 سال کی اونٹنیاں جو ہیں 20 ہیں، اور نر جو ہیں اونٹ وہ بھی 20 ہیں۔ 2 سال کے 20 60 ہو گئے، اور 3 سال کے بھی 20 اور 4 سال کے بھی 20، 100 اونٹ دینے ہیں۔ اور قتل شبہ عمد، کہ قتل شبہ عمد یہ کہ اس قتل کا ارادہ نہیں تھا اور لڑائی ہو رہی تھی، کوئی ایسی چیز سے مارا جسے عام طور پہ قتل بھی نہیں کیا جاتا لیکن وہ قتل ہو گیا، تو اس میں چونکہ قصاص نہیں ہوتا، یہ اوپر والا یہ تو قتل خطا تھا، اور یہ وہ خطا تو یہ شکار کر رہا تھا یا سمجھ رہا تھا کہ کافر کو مار رہا ہوں اور مسلمان مر گیا، وہ تو خطا تھا، لیکن اس میں مار رہا تھا لیکن قتل کرنے کا ارادہ نہیں تھا۔ تو اس میں جو امام ابو حنیفہ نے دیت بیان کی ہے وہ 2 سال کی اونٹنیاں جو ہیں وہ 25 ہیں، اور 25 3 سال کی اونٹنیاں ہیں 50 ہو گئی ہیں، اور 1 سال کی اونٹنیاں بھی 25 ہیں، اور 4 سال کی بھی 25 ہیں، تو یہ 100 اونٹنیاں اسی طرح ہیں۔ اور اگر اس نے جان بوجھ کر قتل کیا، جو ہم نے 178 نمبر آیت پر سورہ بقرہ میں پڑھا تھا کہ انہوں نے قصاص نہیں لیا، ورثاء نے انہوں نے قصاص معاف کر دیا، دیت لی، تو اس صورت میں امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ یہ 3 سال کی اونٹنیاں اور 30 جو ہیں وہ 4 سال کی اونٹنیاں، اور 40 جو ہیں وہ 5 سال کی اونٹنیاں یہ ادا کریں گے۔ اونٹنیوں کے یہ صورت قتل خطا کی 5 ہیں، یعنی 20 اور 1 سال کی 20 اونٹنیاں 20 اونٹ، اور بقیہ جو ہے 2 سال کی بھی 20 اور 3 سال کی بھی 20 اور 4 سال کی بھی 20۔ اور اسی طرح قتل شبہ عمد، اس کی جو ہے 1 سال کی اونٹنیاں 25 اور 2 سال کی بھی 25 اور 3 سال کی بھی 25 اور 4 سال کی بھی 25۔ اور قتل عمد اس کی یہ بتائی کہ 3 سال کی اور 30 4 سال کی، اور 5 جو ہیں 5 سال میں جو ہیں وہ 40۔
اور اگر دینار کی صورت میں ہے، سونے کی صورت میں ہے، تو پھر 1000 دینار جو 4 کلو سونا کچھ اوپر بنتا ہے، 4 کلو سونا بنتا ہے، یا 10,000 درہم جو 30 کلو چاندی بنتی ہے۔ اس کی مدت تمام اہل علم کا اس پر اجماع ہے کہ 3 سال میں یہ ادا کی جائے گی، یعنی 1/3 ایک سال میں، 3 سال میں یہ ادا کی جائے گی۔ اور یہ قاتل کے عاقلہ پر، باپ کی طرف سے جو رشتہ دار ہیں وہ عاقلہ ہیں۔ یہ امام حنیفہ کا مسلک تھا، اور ائمہ نے کہا کہ دیت صرف ان مردوں پر ہے جو عصبات ہوں، عورتوں اور بچوں پر دیت نہیں ہے، اور ہر شخص پر 1/4 دینار دینا لازم ہے۔ بعض ائمہ نے کہا کہ آدھا دینار لازم ہے۔ اگر ان سے پوری نہ کی جائے تو پھر قبیلہ کے اور لوگ اس میں شریک ہوں گے۔ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل عمد، شبہ عمد، جو قتل کی نیت سے نہیں تھا، مار رہا تھا ایک ایسے آلے سے، لکڑی وغیرہ سے، کہ وہ قتل ہو گیا، تو ان کی اور قتل خطا اور قتل عمد تینوں کی ادائیگی جو ہے نا وہ 3 سال میں ہے۔ اور جمہور فقراء وہ کہتے ہیں کہ نہیں، عمد جو ہے، جو جان بوجھ کر قتل کیا پھر وہ رسان قصاص نہیں لیا، وہ جلدی دی جائے گی، اور باقی دیت جو ہے نا وہ 3 سال میں ادا کی جائے گی۔ کچھ لوگ اس کے علاوہ بھی وہ کہتے ہیں کہ قتل عمد میں جس میں معافی کی جاتی قصاص کی، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، پوری دیت قاتل ہی دے گا۔ عاقلہ سبات کو کہتے ہیں، یعنی باپ کے طرف سے رشتہ دار جو قتل خطا میں قاتل کے جانب سے مقتول کی دیت ادا کرتے ہیں، اور اسی معنی میں حدیث دیت عاقلہ پر دلالت کرتی ہے۔ اور امام شافعی کے نزدیک باپ، دادا، بیٹا اور پوتا عاقلہ میں داخل نہیں ہے۔ امام احمد کا بھی ایک یہی قول ہے۔ امام مالک اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک آبا اور ابنا عاقلہ میں داخل ہیں، کیونکہ دیت کو برداشت کرنے میں عصبات میراث کی طرح ہیں۔ جس طرح میراث میں عصبات اقرب فالاقرب اعتبار کیا جاتا ہے، اسی طرح دیت کو بھی برداشت کرنے میں بھی اس کا اعتبار کیا جائے گا۔ اور اس کے ساتھ جو لوگ کسی کمپنی کے بس، ٹرک یا ٹریلر کے نیچے آ کر حادثے میں ہلاک ہو جاتے ہیں، اس میں قاتل کی عاقلہ وہ کمپنی ادارہ ہے، اور اس کی دیت اس کمپنی کو ادا کرنی چاہیے۔ امام مالک، امام احمد کے نزدیک عاقلہ کے ہر فرد پر دیت کی جو مقدار مقرر ہوگی وہ حاکم کی رائے پر موقوف ہے۔ امام شافعی کے نزدیک امیر آدمی پر نصف دیت ہے، اور متوسط پر 1/4 مثقال، اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک کسی شخص سے 3 یا 4 درہم سے زیادہ نہیں لیے جائے گی۔ تو اس کے علاوہ یہ تو مرد کی دیت تھی، بڑا ہو چھوٹا ہو۔ عورت کی دیت میں تھوڑا سا اختلاف ہے۔ ہمارا مسئلہ ہے کہ عورت کی دیت جو ہے وہ مرد کی دیت کی آدھے ہیں، یعنی 100 اونٹوں کے بجائے 50 ہیں۔ حضرت علی سے موقوف روایت ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوع مروی ہے، کیونکہ عورت کا حال اور اس کی منفعت مرد سے کم ہے۔ عورت کے اعضاء اور اطراف کی دیت بھی مرد کی دیت کا آدھا ہدایہ میں مذکور ہے۔ حضرت معاذ بن جبل بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، عورت کی دیت مرد کی دیت کی آدھی حدیث وہ ہدایہ میں فقہا نے امام ابو حنیفہ کے مسئلہ میں پھر حدیث بھی انہوں نے نقل کی۔ ایک اور روایت امام ابو حنیفہ از حماد و ابراہیم سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ عورت کے تمام زخموں کی دیت مردوں کے زخموں کی دیت کی آدھی ہے۔ اسی طرح امام مالک
بن انس اصبحی متوفہ 179، وہ فرماتے ہیں سر کی چوٹ اور دیگر جن زخموں کی تہائی یا اس سے زیادہ دیت ہوتی ہے ان میں عورت کی دیت مرد کی دیت کی آدھے ہیں۔ علامہ قرطبی نے لکھا ہے کہ اس پر علماء کی اجماع ہے کہ عورت کی دیت مرد کی دیت کی آدھی ہے۔ عورت کی دیت مرد کی دیت کا نصف ہے، اور عورت کے اعضاء اور زخموں کی دیت بھی مردوں کی دیت کا نصف ہے۔ خلاصے کہ حدیث میں بھی ہے کہ عورت کی دیت مرد کی دیت کا نصف ہے، اور ائمہ اربعہ کا بھی یہی مذہب ہے۔ اور اسی آیت میں یہ بتایا کہ جس نے کسی مسلمان کو خطاً بلا قصد قتل کر دیا تو اس پر ایک مسلمان گردن یا غلام باندی کو آزاد کرنا لازم ہے، اور اس کے ورثاء کو دیت ادا کی جائے ما سوائے اس کے کہ وہ معاف کر دے۔ اب اس میں کیا حکمت ہے کہ غلام کو آزاد کرنا ہے؟ تو اس آیت میں مسلمانوں کو خطاً قتل کرنے والے پر دو چیزیں واجب کی ہیں، کفارہ اور دیت۔ اور کفارے میں یہ تصریح ہے کہ وہ غلام جو ہو وہ مسلمان ہو۔ جگہ جگہ جیسے زہار کا مسئلہ 28 پارے میں پہلی صورت میں ہے تو وہاں صرف غلام ہے، 7ویں پارے میں قسم کے کفارے میں وہاں صرف غلام ہے، لیکن یہاں 92 نمبر آیات میں سرا رقبہ نہیں ہے بلکہ مؤمن، اس کی حکمت یہاں بیان کر رہے ہیں کہ مسلمان غلام کو آزاد کیا جائے، کیونکہ قاتل نے مسلمان شخص کو قتل کیا تو اس کے کفارے میں مسلمان غلام کو آزاد کرے۔ غلام ہونا بمنزل موت ہے اور آزادی بمنزل زندگی ہے، تو ایک مسلمان کو مارنے کی تلافی اس طرح ہوگی کہ ایک مسلمان کو زندہ کیا جائے۔ ہر چند کے یہاں غلام کا مطلقاً ذکر کیا گیا ہے، لیکن یہ قاعدہ ہے کہ جب مطلق کو ذکر کیا جائے تو اس سے ذات کے اعتبار سے کامل فرد مراد ہوتا ہے اور صفت اپنے اطلاق پر رہتی ہے، اس لیے اندھا، لنگڑا، مجنون اور لولا غلام آزاد کرنا معتبر نہیں، اور نہیں مکاتب یہ ہوتا ہے غلام آقا کہتا ہے کہ اتنے پیسے مجھے دے دو میں تمہیں آزاد کر دوں گا، اب اس کو آزاد نہیں کرے گا کون؟ قاتل۔ اور مدبر یا ام ولد، مدبر یہ کہتے ہیں آقا کہتے ہیں میرے مرنے کے بعد تو آزاد، ام ولد یہ کہتے ہیں جس لونڈی کا بچہ پیدا ہو گیا، آقا سے اس کا بچہ پیدا ہوا، اب اس کو بھی آزاد نہیں کر سکتا، مدبر کو بھی آزاد اور ام ولدہ کو بھی آزاد نہیں کر۔ اس کے علاوہ غلام کا چھوٹا یا بڑا ہونا، مرد یا عورت ہونا، کالا یا گورا ہونا، یہ از قبیل صفات ہیں، اور کسی بھی صفت کا غلام آزاد کیا جائے گا۔ اب چونکہ اسلام کی تعلیمات کی اشاعت کی وجہ سے غلام بنانے کا دور جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے، اس لیے اب قتل خطا کے کفارے مسلسل جو ہے وہ کفارہ کیا ہے؟ 2 مہینے روزے ہیں۔ یہ دیت کیسے تقسیم ہوگی؟ تو مسلمان مقتول کی دیت کے متعلق ہم بتا چکے امام ابو حنیفہ کے نزدیک 100 اونٹ ہیں یا 1000 دینار یا 10,000 درہم۔ 1000 دینار 4 کلو سونا اور 10,000 درہم 30 کلو سونا، اور یا جو ہے 100 اونٹ، اور یہ دیت 3 سال کے اندر مقتول کے ورثاء کو ادا کی جائے گی۔ امام ابو حنیفہ نے تمام صورتوں میں، اور جمہور نے پھر کہا کہ نہیں قتل عمد میں معجل ہوگا، جلدی ہوگی۔ اور جس طرح ورثاء میں مرنے والے کا ترکہ تقسیم کیا جاتا ہے، اسی قاعدے اور تناسب سے دیت کی تقسیم کی جائے گی۔ مقتول کی تجہیز و تکفین کے بعد اس میں پہلے میت کا قرض ادا کیا جائے گا، پھر 1/3 دیت سے اس کی وصیت پوری کی جائے گی، اور اگر مقتول کا کوئی وارث نہ ہو تو پھر یہ دیت بیت المال میں جمع کی جائے گی۔ یہ اس صورت میں ہے کہ جب وہ قتل عمد میں مقتول کے ورثاء معاف کر دے، قصاص نہ لے۔ اور پھر اس کے آیت کے آخری یہ جملہ تھا، پھر اگر وہ مقتول اس قوم سے ہو، جو تمہارے آخری جملہ نہیں آگے تھا کہ وہ ایسے قوم سے تعلق رکھتا کہ وہ غیر ہیں، غیر مسلم ہیں، تو پھر اس صورت میں جو ہے صرف کفارہ صیام ہے، غلام آزاد کرنا یا روزے رکھنے، دیت نہیں ہے۔ اس کی بھی وجہ انہوں نے بنائی، اگر کسی مسلمان نے مسلمان کو دارالحرب میں
خطأ قتل کر دیا تو اس کا کفارہ بھی صرف ایک مسلمان غلام کو آزاد کیا جائے گا، اور مقتول کے اولیاء کو دیت ادا نہیں کی جائے گی، کیونکہ یہ دیت بطور وراثت دی جاتی ہے، اور دارالاسلام اور دارالحرب کے رہنے والوں کے درمیان وراثت نہیں ہوتی۔ اور جس قوم سے تمہارا معاہدہ ہو اس کے شخص کو قتل کر دیا تو پھر دونوں چیزیں ہوں گی، دیت بھی ہوگی اور کفارہ روزے بھی ہوں گے۔ اچھا، جس کافر قوم سے مسلمان نے معاہدہ کیا ہو، اس کی کسی فرد کو اگر کسی مسلمان نے قتل کیا تو مسلمان ملک میں کسی ذمہ کافر کو مسلمان نے قتل کر دیا تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم یہ فرمایا کہ اس کے ورثاء کو بھی دیت ادا کی جائے۔ کفار میں ایک مسلمان کفارہ میں غلام بھی آزاد کیا جائے، غلام نہیں ہے تو 1 مہینہ روزے 2 مہینے لگاتار روزے رکھے جائیں گے۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک ذمہ کافر اور مسلمان کی دیت میں کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں دیت کو کسی خاص مقدار سے معین نہیں فرمایا۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ اس کے ورثاء کو پوری دیت ادا کی جائے گی۔ نیز اہل عرب میں دیت کا لفظ 100 اونٹوں میں معروف تھا، اور اسلام سے پہلے اور اسلام کے بعد مقتول کی دیت 100 اونٹ ادا کرنے کا تعامل تھا۔ اس لیے جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ معاہد اور ذمہ کو اگر خطأ قتل کر دیا جائے تو اس کی دیت ادا کی جائے گی، تو اس کو متعارف معنی پر محمول کیا جائے گا، اور اس کا معنی ہوگا کہ ذمہ مقتول کے ورثاء کو پوری دیت ادا کی جائے گی۔ نیز اس آیت کے نزول سے پہلے مسلم اور کافر کی دیت میں فرق نہیں تھا، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ذمہ کی دیت کو مسلم کی دیت کے ذکر کرنے کے بعد بغیر کسی فرق کے ذکر کیا، لہذا اس میں اب یہ نہیں ہوگا۔ حالانکہ اس میں ائمہ ثلاثہ کا اختلاف ہے، وہ ایک حدیث لیتے ہیں عمر بن شعیب سے کہ وہ اپنے والد سے اپنے دادا سے روایت کرتے کہ پیارے آقا نے فرمایا کافر کی دیت مومن کی دیت کی آدھی ہوگی۔ اس پر ہمارا وہ ہے کہ اس کی روایت جو ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ اور ایک اور روایت ہے یہودی اور نصرانی کی دیت میں اہل علم کا اختلاف ہے، بعض اہل علم کا مذہب اس مسئلے میں اس حدیث کے مطابق ہے، اور عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ یہودی اور نصرانی کی دیت مسلمان کی دیت کا نصف ہے، اور امام احمد بن حنبل کا بھی یہی مذہب ہے، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ مروی ہے کہ یہودی اور نصرانی کی دیت 4000 درہم اور موجوسی کی دیت 800 درہم۔ امام مالک بن انس، امام شافعی اور اسحاق کا بھی یہی قول ہے، اور ہمارا انہوں نے پھر آخر میں لکھا کہ سفیان ثوری اور اہل کوفہ ابو حنیفہ ان کے ہاں جو ہے وہ برابر ہے۔ پھر ہمارے جو دلائل ہیں ہم کہتے ہیں کہ یہ حدیثیں ان کی جو ہے کمزور ہیں۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک قتل نفس میں مسلمان اور کافر ذمہ یا معاہد کی دیت برابر ہے۔ قرآن مجید میں لفظ دیت کے متعارف معنی کے علاوہ ان کے موقع پر کچھ حدیثیں بھی ہیں۔ نمبر 1 حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ پیارے آقا نے فرمایا یہودی اور نصرانی کی دیت مسلم کی دیت کی مثل ہوگی۔ انہوں نے ہم نے قرآن سے بھی دلیل دی امام ابو حنیفہ نے، اور حدیث سے بھی۔ انہوں نے جو حدیث بیان کی امام ابو حنیفہ نے بولے یہ حدیث کمزور ہے، اور ایک ہے اس کے تعارض جو ہے قرآن نے جس انداز سے بیان کیا دیت میں کوئی فرق نہیں ہے، برابر ہے، اور حدیث میں ایک حدیث۔ اور اس کے علاوہ ابراہیم نخعی نے کہا کہ ذمہ مرد کی دیت آزاد مسلمان کی دیت کے برابر ہے۔ زہری نے بیان کیا کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اہل ذمہ کی دیت آزاد مسلمان کے برابر ہے۔ زہری بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نصرانی کی دیت اور یہودی کی دیت کو آزاد مسلمان کے برابر قرار دیا۔ امام محمد نے کہا ہمارا اسی حدیث پر عمل ہے، اور یہی امام ابو حنیفہ کا مسلک ہے۔ تو اتنے دلائلوں سے انہوں نے یہ باب ظاہر کر دی، وہ ذمی ہو، مستعمن ہو، اور وہ کوئی بھی ہو، جب قتل خطا میں آ جائے گا تو پوری دیت دی جائے گی، آدھی نہیں ہے، قرآن و حدیث کی روح سے۔ آخر میں یہ جملہ کہا کہ جو شخص غلام یا باندی کو نہ پائے تو مسلسل 2 ماہ روزے رکھے، یہ اللہ کی طرف سے اس کی توبہ ہے، اور اللہ بہت علم والا بڑا حکمت والا ہے۔ تو قتل خطا کے کفارے کا بیان کسی مسلمان نے کسی مسلمان کو دارالاسلام میں
خطاً قتل کیا ہو یا کسی مسلمان کو دارالحرب میں خطاً قتل کیا ہو یا کسی ذمہ کو دارالاسلام میں قتل کیا ہو، تینوں صورتوں میں اللہ تعالی مسلمان قاتل پر کفارہ لازم کیا ہے، اور وہ ایک مسلمان گردن باندھی یا غلام کو آزاد کرنا ہے۔ اب اگر کسی شخص کی قدرت میں غلام آزاد کرنا نہ ہو یا غلام کا رواج ختم کیا گیا ہو جیسے آج کل دنیا میں چل رہا ہے، تو 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھے گا، بین طور کے یہ روزے رمضان کے علاوہ کسی اور ماہ میں اس ترتیب سے رکھے جائیں کہ عیدین اور ایام تشریق کے دن ان میں حائل نہ ہو، اس لیے روزے ایام تشریق کے بعد رکھنے چاہیے۔ اور جو شخص نادم ہو کر خطا قائم مقام خطا، قتل شبہ، عمد اور قتل بسبب میں دیت اور کفارہ ادا کر دے گا تو اللہ تعالیٰ کی نزدیک اس کی یہی توبہ ہے۔ اور اس میں عورت اگر روزے رکھے گی، اگر وہ قاتل ہوگی، کہ ان نفس بالنفس جیسے ہے کہ قاتل کوئی بھی ہو، مرد ہو تو مرد قتل کیا جائے گا، عورت ہو تو اور وہاں ایک رواج تھا کہ انہیں بولا ہماری عورت مردی تو ہم ماریں گے، ہمارا مرد مارا گیا تو ہم 10 ماریں گے، بولے نہیں یہ نہیں ہے، صرف قاتل کو ہی مارا جائے گا۔ لیکن دوسری صورتیں جو ہیں جو جس میں قتل نہیں، جس میں دیت ہے، تو دیت پھر الگ ہے، 100 اونٹ یا 10,000 درہم یا 1,000 دینار، اور اس کے ساتھ 2 مہینے پے در پہ روزے رکھنا، یہ اس کا کفارہ ہے۔ لیکن شرط یہ ہے، آگے ہم 93 نمبر آیت سے اس کو ذکر کریں گے کہ اگر عمدن اس نے قتل کیا تو اس پر کیا کیا سزائیں، تفصیلاً اس کی گفتگو کریں گے۔ انسان کو چاہیے وہ کوشش کرے کہ وہ اس کے ہاتھ سے کوئی ایسا واقعہ رونما نہ ہو، کیونکہ دیت بھی آج اب 100 اونٹ دیکھیں یا 4 تولہ سونا دیکھیں، پوری فیملی اس کے لپیٹ میں آ رہی ہے، تو کریم اللہ سے دعا ہے کہ انسان کی جان بڑی قیمتی ہے، کہ رب کریم نے فرمایا کسی نے ایک نفس کو قتل کیا، یہ نہیں ہے کہ بھائی یہ غیر مسلم ہے، وہ جنگ جہاد الگ چیز ہے، اس کے علاوہ ہر انسان کے نفس کی بڑی قدر ہے۔ ہمارے اگر ملک میں غیر مسلم قانون رہ رہے ہیں، وہ حربی نہیں ہے، تو اب اس کے مال اور اس کی عزت آبرو اور اس کی جان کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اسلام امن کا درد دیتا ہے، اور یہ امن ہی امن ہے۔ اگرچہ غیروں نے اسلام کو سمجھا کہ یہاں پہ قتل و غارت ہے، یہاں انسان کے مال اور جان اور عزت آبرو کی جتنی حفاظت کی گئی ہے دنیا میں کسی اور قانون میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پیارے قانون کو ہمیں پڑھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔